خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 17ویں باب کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ 2 کنگز چیپٹر 17 اس سلسلے کی پہلی قسط ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں۔ عزیزوں، ان تمام خوبصورت گواہیوں کے لیے، ان بلیسڈ میسیجز کے لیے جو آپ پرسنلی ذاتی طور پر مجھے بھیجتے ہیں، کہ کس طرح ان تاریخی کتب کی سٹڈی سے، بائبل سٹڈی سے، خداوند آپ کی زندگیوں کو برکت سے، روحانی خوشی سے بھرتا جا رہا ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ ان کتابوں کو وہ کہانیاں یا سٹوریز کے طور پہ تو ضرور پڑھتے تھے، مگر جو اس میں اسپریچول ایلیمنٹ ہے، جو روحانی بات ہے، جو خداوند کا میسج ہے، خداوند کے پرنسپلز، اصول سکھائے جا رہے ہیں، ان کی طرف کبھی ساری زندگی ان کا دھیان نہیں گیا۔ اور کتنی آسانی سے یہ تاریخی کتب، یہ بادشاہوں کے حوالے سے اکاؤنٹس جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں، اور کس طرح ان کا امپیکٹ، ان کا اثر قوموں پر، خاص طور پر خداوند کی قوم پر، اسرائیل پر اور یہودا پر، جو دو علیحدہ مملکتیں بن چکی ہیں، جو دو علیحدہ نیشنز، ملک بن چکے ہیں، ان کے اوپر پڑتا تھا۔ اس حوالے سے کتنی آسانی سے لوگوں کے پاس خداوند کے فضل کے بدولت، میں اپنی بڑائی نہیں کرتا، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتا ہوں، خداوند کی رحمت، خداوند کی پاک روح کی حکمت کی بدولت یہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی جا رہی ہیں، اور لوگ خداوند کے کلام میں، خداوند کے عرفان میں، خداوند کی پہچان میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہالےلویا، اور سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو مل جائے۔ خداوند کی پاک روح جو حکمت کی روح ہے، اس کے لیے شکر گزار ہیں، اور آپ سبوں کے لیے اس حکمت کی روح کو مانگتے ہیں، وہ جو کلام کو سننے میں بھی شاید اتنے گرم نہیں، وہ جو کلام سننے کے حوالے سے شاید دوسری باتوں سے، دوسری وجوہات کی بنا پر، دوسری سچویشنز کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کا دھیان نہیں رہتا کلام سننے میں اور سمجھنے میں، ان کے لیے بھی خداوند سے یکسوئی کی، کنسنٹریشن کی پاک روح کو مانگتے ہیں، تاکہ وہ کلام کو سنیں اور سیکھیں اور ترقی کریں، نہ صرف روحانی طور پر بلکہ دنیاوی طور پر۔ عزیزو، 17واں باب 17th چیپٹر 2 کنگز کا، راجوں کی کتاب کا، دوسری سلاطین کا، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوسیہ بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوتا ہے، اور یہ وہ انفیمس، مشہور مگر غلط طور پر مشہور بادشاہ ہے، جس کے دور میں، جس کی حکومت میں اسرائیل جو ہے، ناردرن کنگڈم جو ہے، 10 قبائل جو ہیں، وہ ایکسٹنکشن میں چلے جاتے ہیں، وہ سیاسی اور قومی طور پر اسیر ہو کر دنیا کے کونوں کونوں میں تتر بتر کر دیے جاتے ہیں۔ ہوسیہ کا دور حکومت جب آپ کلام کو پڑھیں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبیوں کی کہانی پروگرام آپ ضرور سنیں، اس کو نوٹ کریں، لیکن کلام مقدس کو، بائبل کے اس حصے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ کلام مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مصنف، اس کا آتھر، اس کا رائٹر، خداوند کی پاک روح آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ کیسی ہی پریویلیجڈ بات ہے، کیسی ہی خداوند میں فتح مندی کی یہ بات ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو جب صاف دل سے، پاک ہاتھوں سے پڑھتے ہیں تو عزیزو، خداوند خود ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جب کلام کے آپ اس حصے کو پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہوسیہ بادشاہ نے ٹوٹل 9 سال حکومت کی۔ 4 سال کا پیریڈ وہ تھا جس دوران میں اس کے جنوب کی سمت میں آخز بادشاہ کی یہودا میں حکومت تھی، اور آخز جب مر جاتا ہے تو اس کے بھی 5 سال تک اسرائیل میں اس بادشاہ ہوسیہ کی حکومت موجود ہے۔ ٹوٹل ہوسیہ کا دور حکومت 9 سالوں کا ہے۔ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات جس کو ہم شاید ویسے ہی پڑھ جائیں، دوسری آیت میں 17ویں باب کی لکھا ہے کہ ہوسیہ نے وہ کام کیے جن کو خداوند نے برا کہا تھا، حالانکہ وہ اتنے برے نہیں تھے جتنے کہ اسرائیل کے وہ بادشاہ جنہوں نے اس سے پہلے حکومت کی تھی، یعنی وہ اتنا ویکڈ نہیں تھا، اتنا بدکار نہیں تھا جتنے پہلے بادشاہ تھے۔ تو یہ آیت یہاں پر کیوں ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کو ہم جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں، اس کو ہم جاننے کے لیے بائبل سٹڈی کرتے ہیں، اور اس کا جواب عزیزو خداوند کا پاک کلام ہی ہمیں دے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں دوسری تواریخ کی کتاب 2 کرونیکلز اور اس کا 30th چیپٹر، 30واں باب۔ عزیزو، میری آپ سے درخواست ہوگی، ریکویسٹ ہوگی
کہ 30th چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا جو دوسری تواریخ کا ہے، سیکنڈ کرونیکلز کا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حزقیہ بادشاہ جو آخز کا بیٹا تھا لیکن آخز سے بالکل ڈیفرنٹ تھا، مختلف تھا، وہ خداوند کے ساتھ کلام کے مطابق ٹھیک طور پر جڑتا ہے، اور نہ صرف خود تھوڑی سی پاکیزگی کو لانے کی کوشش کرتا ہے یہودا میں، اپنی مملکت میں، بلکہ اسرائیل کو بھی دعوت دیتا ہے، ان ناردرن ٹرائبز کو، شمالی قبیلوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ خدا کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ، اس کے ٹھیک راستے پر چلتے ہوئے جڑیں۔ ملاوٹ شدہ عبادتوں کو، ملی جلی عبادتوں کو، غیر معبودوں کے نام کی روایتوں کو، ان ٹریڈیشنز کو جو دوسرے مذہبوں میں، جو دوسرے کلچرز میں تھیں، جس کو تم نے اپنا لیا، ان کو ترک کرو اور آؤ خداوند کی عیدیں مناؤ جو کلام میں لکھی ہیں، جو بائبل مقدس میں ہیں۔ عزیزو، اسرائیل کے لیے، ان 10 شمالی قبائل کے لیے، ناردرن ٹرائبز کے لیے یہ ایک مشکل بات تھی۔ 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس عرصے میں جس میں یربعام نے اس ملک کے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم نے یہودا میں، یروشلم میں نہیں جانا، تمہارے لیے یہوہ میں بیت ایل اور دان میں نصب کر دوں گا۔ اس نے سونے کے بچھڑے وہاں پر نصب کر کے ان کو یہوہ خدا کا نام دے دیا تھا۔ بیچ میں اخیب اور ایزبل جیسے لوگ آئے جنہوں نے بال کی ڈائریکٹ پوجا کرنی شروع کر دی، پھر ان کی ملی جلی ملاوٹیں رہ گئیں، اور بیت ایل اور دان کے یہ بیل رہ گئے، بچڑے رہ گئے سونے کے، جن کو یہوہ کا نام دے کے پتہ نہیں کس قسم کی ملی جلی ملاوٹ کی جا رہی تھی، عبادت تو نہیں تھی یہ۔ سو ایفیکٹولی در حقیقت اسرائیل جو شمالی قبائل ہیں وہ کوئی اور خدا کو مان رہے ہیں، اور یہودا جو ہے، جو کہ یہ 2 قبائل اس طرف تھے، یہودا بنیامین، اور کچھ لاوی ان کے ساتھ تھے، یہ جو ہے یہ جیسے تیسے کر کے خدا کی ہیکل چونکہ موجود ہے، یہوہ خدا کی ہیکل موجود ہے اور لاوی بھی موجود ہیں، تو یہ توریت کے ساتھ، خداوند کے احکام کے ساتھ، خداوند کی شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گرچہ یہاں پر بھی برے بادشاہ آئے اور ملی جلی عبادتیں کرنے کی روایت یہاں پر بھی قائم کی، لیکن مور اور لیس، چاروں ناچار، یہ یہودا کو ایز اے نیشن خراب نہیں کر سکے، اور یہاں پر خداوند کی توریت، خداوند کے کاہن موجود تھے۔ عزیزو، جو لوگ اسرائیل سے یروشلم میں، یہودا کے ملک میں آنا چاہتے تھے، ان کو بڑا سختی سے روکا جاتا تھا۔ ملٹری چیک پوسٹ تھیں کہ بھائی آپ نے وہاں پر عبادت کرنے نہیں جانا، توریت سے، خدا کے کلام سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے لیے ہم نے ایک نیا سسٹم سیٹ اپ کر دیا ہوا ہے۔ خداوند کی جو کلام کی باتیں ہیں، پرانا عہد نامہ ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ اب ہم نے اس کو اپنے طور پر، ہم بہت زیادہ سیانے ہیں، ہم نے اپنے طور پر اس کو سیٹ کر لیا ہے، ہم اتنے عقل مند ہیں کہ آپ کو یہودا میں، یروشلم میں خداوند کی جو یہ لوگ کہتے ہیں خالص عبادت ہے، اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں کچھ جانی مانی لگتی ہیں، آج بھی کئی 100 سالوں کے بعد بھی خداوند کے کلام کی سچائیوں کی طرف، شریعت کی طرف، توریت کی طرف جانے کے اوپر بہت سے پاسٹر صاحبان اپنی کلیسیاؤں کو روکتے ہیں۔ رہن دیو جی، وہ پرانیاں گلاں نے، دیز آر اولڈ تھنگز، پرانی باتوں کی طرف مت جائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام کی سچائیوں سے شاید بڑا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام کی، توریت کی مقررہ اوقات سے، موعدین سے، عیدوں سے، ببلیکل فیسٹ سے بھی شاید بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح یربعام نے وہ بیل رکھ کے غلط دنوں پہ، غلط تاریخوں پہ اپنی عیدیں مقرر کر دی تھیں، جس کا ریفرنس ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح عزیزو کرسچینٹی میں بھی، مسیحت میں بھی غلط دنوں پر دنیاوی رسموں کے مطابق، دنیاوی کلچرز کے مطابق، رومن اور پیگن کلچرز کے مطابق، ان کی ڈیٹس اور ان کی روایتوں کے مطابق عیدیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اور جب سچائی کی طرف، کلام کی، بائبل مقدس کی سچائی کی طرف، ان عیدوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جائے، تو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے
لوگوں کو خدا کے پاس جانے سے روکا جاتا تھا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، اسی طرح آج بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کو روکا جاتا ہے ان جھوٹے نام نہاد لیڈروں کی جانب سے۔ ابھی تو یہ صرف منہ سے لعنت ملامت کرتے ہیں عزیزو، لیکن کچھ 100 سال پہلے تک اگر کوئی شخص پرانے عہد نامے کو، خداوند کے کلام کی سچائیوں کو، پیدائش سے لے کر جو ملاکی تک کے صحیفے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر رقم ہے کہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور ان پر الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ وہ خداوند کے لوگوں کو جوڈائز کر رہے ہیں، یہودی بنا رہے ہیں، حالانکہ خداوند کا کلام آپ کو یہودی نہیں بناتا، آپ کو خداوند کی فرما بردار تابع دار بناتا ہے۔ خداوند کا کلام اور اس میں جو خداوند کے احکام ہیں ان کے اوپر چلنا ہمیں خداوند کے لیے مقدس کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ غیر قوموں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، لیکن خداوند کے اس ہائی سٹیٹس کو، خداوند کے اس سیپریٹ سٹیٹس کو، خداوند کی اس برکت کو کہ اس نے ہمیں باقی قوموں میں سے علیحدہ کیا، چنا اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے، اپنے کلام، اپنے آئین، اپنے احکام کے وسیلہ سے، کئی لوگ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کر، دنیا کے طور طریقوں کو دیکھ کر، دنیا کی ہیبٹس، عادات کو دیکھ کر ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اپنے ہائی سٹیٹس کو، اپنے علیحدہ کیے جانے کو، اپنے مخصوص کیے جانے کو، اپنے مقدس کیے جانے کو حقیر جانتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا پاک کلام آج آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، ان تمام بیریئرز کو، ان تمام رکاوٹوں کو پہچانے جو آپ کو کلام کے ساتھ جڑنے سے، کلام کی سچائیوں کے ساتھ جڑنے سے روکتی ہیں۔ آپ کو ان ناردرن ٹرائبز کی طرح، ان شمالی قبائل کی طرح، ان اسرائیل کے 10 قبیلوں کی طرح رکھنا چاہتی ہیں جن کو یروشلم میں جانے سے روکا جاتا تھا، جنہیں خداوند کی ٹھیک عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا۔ ہمارا سوال تھا کہ ہوسیہ نے کیا کام اچھا کیا جس کی وجہ سے خداوند اسے زیادہ بدکار نہیں جانتا۔ تو عزیزو، دوسری تواریخ کے 30ویں باب میں موجود ہے، 2 کرونیکلز کے 30 چیپٹر میں بڑا واضح لکھا ہے کہ حزقیہ جو کہ یہودا کا بادشاہ تھا، وہ سارے اسرائیل کو دعوت دیتا ہے، ان ناردرن ٹرائبز کو بھی، ہوسیہ کے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ خداوند کی عبادتوں کو کرو، خداوند کی عیدوں کو مناؤ۔ خداوند کی عید خداوند کے طے شدہ ٹائمز ہیں، خداوند کے دیے گئے ٹائمز ہیں۔ خداوند رحیم خدا ہے، وہ ہر موقع پر تمہاری آواز کو سنتا ہے، لیکن جو ٹائمز، جو خاص اوقات اس نے ٹھہرائے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہوئے ان پر اکٹھے ہو کے دیکھو کتنی بلیسنگ، کتنی برکت تم کو ملے گی۔ اور ہوسیہ کا اچھا کام یہ تھا کہ وہ ان رکاوٹوں کو اس دفعہ اسرائیل کے لوگوں پر لاگو نہیں کرتا۔ اسرائیل کا بادشاہ ہوسیہ اسرائیل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اگر خداوند کی، یہوہ کی عبادت پرستش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، یروشلم میں جائیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں جب آپ اس باب کو پڑھیں گے تو بہت سے اسرائیلی خداوند کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو بھی لکھا ہے کہ عاشر، منسی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی، انہوں نے اپنے آپ کو عاجز کیا، حلیم کیا، اور وہ خداوند کے اس میسج پر کان دھر کے، اوبیڈینٹ ہو کے، ہمبل ہو کے، حلیم ہو کے خداوند کے گھر یروشلم میں آئے۔ خداوند کی جب عیدیں منائی جاتی ہیں عزیزوں، خداوند کی بڑی بلیسنگ آتی ہے۔ اس باب کو ہم کئی دنوں تک، کئی گھنٹوں تک سیکھ سکتے ہیں۔ جو خوبصورت باتیں اس باب میں ہیں وہ ہمارے لیے بہت برکت کا باعث ہیں، لیکن 1-2 باتیں میں ضرور آپ کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب وہ یہ عیدیں مناتے ہیں، خداوند کے حضور فرما بردار، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، ان کے ٹائمنگز کو، خداوند کے ٹائمنگز کو، خداوند کی اوقات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ حزقیہ بادشاہ دعا کرتا ہے اور لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسی پرابلمز ہیں، ایسی بیماریاں ہیں عزیزو، تو خداوند کی اوبیڈینس، خداوند کی فرما برداری، خاص طور پر اس کی عیدوں کے حوالے سے، اس کے مقرر کردہ اوقات کے حوالے سے کر کے دیکھیں۔ خداوند آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ بے شک
وہ برکت ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ کو بھی یہ ایفرٹ کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اے باپ، ہم حاضر ہیں تیرے اوقات پر، تیرے ٹائمنگز پر، تیری عیدوں پر۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہم اس باب کو جاری رکھیں گے اور بلیسنگز اور برکات خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے حاصل